فصل سفر سے واپسی اور صوفیہ۔ اس قوم کے مذہب میں یہ بات بھی ہے کہ جب مسافر سفر سے واپس آئے اور صوفیہ کی قیام گاہ میں داخل ہو تو صوفیہ کی موجودگی کے باوجود سلام نہ کرے، بلکہ پہلے طہارت خانے میں داخل ہو اور وضو کر کے 2 رکعت ادا کرنے کے بعد شیخ کو سلام کرے اور اس کے بعد دوسرے صوفیہ کو سلام کرے۔ یہ وہ بدعت ہے جو ان کے بعد والوں نے خلاف شریعت ایجاد کی ہے، کیونکہ فقہائے اسلام کا اس بات پر اجماع ہے کہ جب کوئی ایسی جگہ جائے جہاں لوگ ہوں تو اس کے لیے یہ مسنون ہے کہ انہیں سلام کرے، خواہ وہ باوضو ہو یا بے وضو، یا پھر ان لوگوں نے اپنا یہ مسئلہ بچوں کے مذہب سے اخذ کیا ہے، کیونکہ جب کسی بچے سے یہ کہا جاتا ہے تو نے ہمیں سلام کیوں نہیں بولا تو وہ جواب دیتا ہے میں نے ابھی تک اپنا منہ ہاتھ نہیں دھویا، یا پھر معاملہ اس کے برعکس ہے کہ بچوں نے ان بدعتیوں سے یہ مسئلہ سیکھا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، چاہیے کہ چھوٹا بڑے کو سلام کہے اور گزرنے والا بیٹھے ہوئے کو سلام کہے اور تھوڑے زیادہ افراد کو سلام کہے۔ دونوں اماموں نے صحیحین میں اسے روایت کیا ہے۔ ان لوگوں کی دوران سفر اور سفر سے متعلق بہت سی دیگر بدعات اور محدثات بھی موجود ہیں۔ فصل صوفیہ اور میت۔ جب صوفیوں میں سے کوئی مر جائے تو اس ضمن میں ابلیس نے انہیں 2 طرح سے دھوکہ دیا ہے۔ پوائنٹ فرسٹ، یہ لوگ کہتے ہیں کسی بھی مرنے والے پر بالکل نہ رویا جائے، جو کوئی کسی مرنے والے پر روئے گا تو وہ اہل معارف کے راستے سے خارج ہو جائے گا۔ ابن عقیل نے فرمایا ہے ایسا دعویٰ تو شریعت میں اضافہ شمار ہوتا ہے، بلکہ یہ تو حدیث خرافہ ہے اور انسانی عادات اور طباعی سے خارج، اور یہ معتدل مزاجی سے انحراف اور پہلو تہی ہے۔ لہذا ایسے شخص کو چاہیے کہ مزاج کو اعتدال پر لانے کے لیے ادویات سے علاج کروائے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ایک معزز و کریم نبی کی بابت ہمیں یوں خبر دی ہے اور فرمایا ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ نے البدایہ والنہایہ میں یوں فرمایا ہے، یہ حدیث غرائب الاحادیث میں سے ایک ہے، اس میں نکارت بھی ہے، اور مجالد بن سعید ایسا راوی بھی ہے جس کے متعلق محدثین نے کلام کیا ہے۔ حاشے میں جو حدیث ذکر کی گئی ہے حدیث خرافہ کے بارے میں، تو ہم یہاں وہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شب اپنی ازواج سے باتیں کی تو باتوں باتوں میں ایک بیوی نے کہا، یا رسول اللہ یہ تو حدیث خرافہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا تجھے معلوم ہے خرافہ کیا ہے؟ پھر خود ہی وضاحت فرما دی کہ بنی عذرہ میں ایک شخص تھا جسے جنات نے گرفتار کر لیا، پھر یہ شخص ایک مدت تک انہی میں رہا، پھر ایک وقت آیا کہ انہوں نے اسے انسانوں کی طرح واپس بھیج دیا، تو یہ شخص وہاں کی عجیب و غریب دیکھی ہوئی چیزیں لوگوں کو بیان کیا کرتا، تو لوگ کہنے لگے حدیث خرافہ۔ یہ ایک ضرب المثل ہے جو ایسے افراد کے لیے استعمال کی جاتی ہے جو اپنی باتوں میں جھوٹ بولنے والے ہوں، یا ایسے افراد پر بولی جاتی ہے جو تعجب خیز اور حیرت انگیز باتیں کرنے والے ہوں، جس طرح کہ امام ابن الاثیر نے النہایہ فی غریب الحدیث والأثر میں فرمایا ہے۔ حاشیہ مکمل ہوا۔ میں عرض
کرتا ہوں یہ بات درست ہے۔ امام حسمی نے مجموع الزوائد میں جو بات کہی ہے اس طرح نہیں ہے۔ پھر انہوں نے امام بزار اور ابو یعلا کی طرف نسبت کرنے کے بعد یہ اضافہ لکھا ہے: احمد کے رجال راوی ثقات ہیں، ان میں سے بعض میں اگرچہ کلام ہے لیکن اس کا کوئی حرج نہیں ہے۔ اس روایت کا ایک طریق خود مصنف کے ہاں العلل میں بھی ہے اور ابن حبان کے ہاں المجروحین میں بھی ہے۔ اس کی سند میں ایک متروک راوی ہے جو حدیث کو مزید کمزور بنا رہا ہے۔ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ قَضِيمٌ سورہ یوسف۔ ان کی آنکھیں بوجہ رنج و غم کے سفید ہو چکی تھی، اور یوں بھی فرمایا ہے: یا اسفا علی یوسف، آہ یوسف۔ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جگر گوشے کی موت پر روئے تھے اور یوں فرمایا تھا: بلا شبہ آنکھیں آنسو بہا رہی ہے۔ صحیح بخاری و مسلم۔ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے یوں فرمایا تھا: ہائے میرے ابا جان کی تکلیف۔ صحیح بخاری۔ آپ نے انہیں روکا نہیں۔ ہر مصیبت میں مبتلا شخص کو لازماً نصیحت پکڑنی چاہیے، اور جس آدمی کو خوشی اور خوشکن لمحات حرکت میں نہ لائے یا اسے غمناک مناظر پریشان نہ بنائے، ایسا شخص تو جمادات کے قریب تر ہے۔ بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو طبعی صفات سے عاری شخص کو معیوب سمجھا ہے۔ آپ نے اس آدمی سے جس نے آپ کے سامنے یہ کہا تھا: میں نے اپنی اولاد میں سے کبھی کسی کو بوسہ نہیں دیا، حالانکہ اس کے ہاں 10 بچے تھے، یوں فرمایا تھا: اگر اللہ تعالیٰ نے تیرے دل سے رحمت و پیار کا جذبہ نکال لیا ہے تو میں تیرے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم۔ شریعت سے باہر اور طبیعت کی مخالفت کام کا تقاضا کرنے والا خود جاہل ہے، اور اپنی جہالت کی وجہ سے ایسا مطالبہ کر رہا ہے، جبکہ شریعت نے ہم سے تقاضا کیا ہے کہ ہم رخسار پر تھپڑ نہ مارے اور نہ ہم غریبان کو چاک کرے۔ البتہ رہا معاملہ بہنے والے آنسو اور دل کی غمی کا، تو یہ قابل اعتراض اور مورد الزام معاملات نہیں ہے۔ تلبیس ثانی: یہ لوگ کسی کے مرنے کے موقع پر ایک دعوت کا اہتمام کرتے ہیں اور اس کا نام عرس رکھتے ہیں۔ اس تقریب میں گانے گاتے، رقص کرتے، کھیل کود کرتے ہیں اور یوں کہتے ہیں: ہم اس میت کے اللہ تعالیٰ کی جناب میں جانے کی خوشی میں اظہار مسرت کرتے ہیں۔ اس زمن میں ان لوگوں پر شیطان نے 3 طرح ڈاکہ ڈالا ہے۔ پہلی وجہ مسنون عمل یہ ہے کہ اہل میت کے لیے کھانا تیار کیا جائے، کیونکہ وہ گھر والے بذات خود کھانا تیار کرنے سے بوجہ مصیبت کے مشغول ہیں، اور یہ طریقہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود نہیں ہے کہ اہل میت کھانا تیار کرے اور دوسروں کو کھلائے۔ اس کی دلیل سیدنا عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہما سے صحیح سند سے ثابت ہے کہ حضرت سیدنا جعفر رضی اللہ عنہ کی خبر شہادت پہنچی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا تھا: آل جعفر کے لیے کھانا تیار کرو، کیونکہ ان کے پاس ایسا معاملہ آ چکا ہے جس نے انہیں مشغول کر دیا ہے۔ سنن ابی داود، سنن ترمذی وغیرہ۔ اس کی سند میں ایک راوی ہے جسے فقط ابن حبان ہی نے ثقہ قرار دیا ہے، لیکن اس روایت کا ایک شاہد بھی ہے جس کی طرف ہمارے شیخ البانی نے احکام الجنائز میں اشارہ کیا ہے اور اس کے ساتھ اسے قوی بنایا ہے۔ حاشیہ مکمل ہوا۔ دوسری وجہ، یہ لوگ میت کے لیے اظہار خوشی کرتے ہیں اور کہتے ہیں: وہ اپنے رب تعالیٰ سے جا ملا ہے، واصل حق بن گیا ہے، حالانکہ خوشی و مسرت کی کوئی وجہ موجود نہیں ہے، کیونکہ اس میں اس کی مغفرت و بخشش کا تو
کوئی یقین نامہ نہیں ملا اور ہمیں اس امر سے بے خوفی بھی نہیں ملی کہ ہم اظہار خوشی کرتے پھرے۔ ہو سکتا ہے وہ عذاب یافتہ لوگوں میں شامل ہوا ہو۔ عمر بر عمر بن زر نے اپنے صاحبزادی کی وفات پر یوں کہا تھا: مجھے تیرے متعلق لاحق ہونے والے غم نے تیرے اوپر مغموم ہونے سے مشغول کر لیا ہے۔ سیدہ ام العلا رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے، جس وقت سیدنا عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ فوت ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لائے تو میں نے کہا: اے ابو صائب، تم پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو، میں تمہارے متعلق یہ شہادت دیتی ہوں، یقیناً اللہ تعالیٰ نے تمہارا اکرام کیا ہے۔ تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تمہیں کیسے معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا اکرام کیا ہے؟ صحیح بخاری۔ تیسری وجہ، یہ لوگ اس دعوت میں رقص کرتے اور کھیل کود کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اس طرح یہ لوگ سلیم الفطرت طبع سے باہر نکل جاتے ہیں۔ جن سلیم الفطرت طبیعتوں کے ہاں کسی کی جدائی اور فراق اثر کرتا ہے، پھر یہ امر بھی قابل غور ہے کہ اگر اس کی میت کو بخشش کا پروانہ مل گیا ہے تو کیا اس کے شکریہ میں یہ رقص اور یہ کھیل کود مناسب ہے؟ اور اگر وہ عذاب میں پھنس چکا ہے تو ان کے چہروں پر کون سے آثار حزن و ملال ہے؟ فصل، علمی مشاغل کا ترک۔ جان لے کہ ابلیس نے ان لوگوں کو علم سے روک کر پہلا تلبیسی وار کیا ہے، کیونکہ علم نور ہے۔ جب اس نے ان کے چراغوں کو ہی گل کر دیا ہے تو پھر جس طرح چاہا انہیں تاریکی میں مخبوط الحواس بنائے رکھا۔ اس بارے میں اس نے صوفیہ پر کئی دروازوں سے دخل اندازی کی ہے۔ شیطان نے ان میں سے اکثر کو حصول علم سے بالکل ہی باز رکھا ہے اور انہیں یہ باور کروایا ہے کہ اس کے لیے مشقتیں اور کلفتیں برداشت کرنا پڑتی ہے۔ نتیجتاً ان کے لیے آرام و راحت کو خوبصورت کر کے دکھایا، لہذا انہوں نے جبے اور پیوند شدہ لباس زیب تن کرنے ہی کو بہتر سمجھا۔ اس طرح وہ بے روزگاری اور بیکاری کی بساط ہی میں بیٹھے رہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، یعنی تصوف کی بنیاد ہی سستی پر ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ کے قول کی وضاحت اس طرح ہے کہ نفس کا مقصود یا تو دنیاوی تعلق داریاں ہے اور یا پھر دنیا طلبی۔ علوم کے ذریعے دنیا طلبی کا سفر قدرے دراز ہے، اس میں بدن تھک جاتا ہے اور پھر یہ امر بھی ہے کہ مقصود حاصل ہو یا نہ ہو۔ صوفیہ نے دنیا تعلق داریاں تو انتہائی سرعت و تیزی سے حاصل کر لی ہیں، کیونکہ وہ زہد کی آنکھ سے دیکھے جاتے ہیں۔ رہا معاملہ دنیا طلبی کا تو یہ ان کی طرف بڑی تیزی سے رخ کرتی ہے۔ ابو حفص بن شاہین کا بیان ہے، صوفیہ میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے علماء کی مذمت کی ہے اور انہوں نے یہ سمجھا ہے کہ علم میں مشغول ہونا بیکار کام ہے۔ وہ کہتے ہیں، ہمارے علوم بلا واسطہ ہے، کیونکہ انہیں طلب علم کی راہیں دور اور بعید نظر آتی ہے۔ انہوں نے کپڑوں کو چھوٹا رکھا، جبوں کو پیوند لگائے، چھوٹے ڈل اٹھائے اور اپنے آپ کو صاحبان زہد ظاہر کیا۔ دوسرا، ان میں سے ایک گروہ نے بالکل تھوڑے سے علم ہی پر قناعت کی ہے۔ اس طرح علم کی کثیر منافع و فوائد میں سے فضل کثیر سے وہ محروم ہی رہے۔ انہوں نے احادیث مبارکہ کے چند جملوں ہی پر اکتفا کیا۔ ابلیس نے انہیں یہ وہم دلایا کہ علو اسناد اور طلب حدیث کے لیے زانوی تلمذ طے کرنا طلب ریاست اور طلب دنیا ہے اور اس میں نفسانی لذت ہے۔
اس ابلیسی چال کا تجزیہ کچھ یوں پیش خدمت ہے کہ ہر بلند مرتبے میں فضیلت بھی ہوتی ہے اور خطرات بھی۔ بلا شبہ عمارت، قضا اور فتویٰ سبھی میں خطرات موجود ہیں، اور ان میں نفس کی لذت بھی موجود ہے، جبکہ ان میں عظمت و رتبہ بھی بہت بلند تر ہے، بالکل ایسے جیسے گلاب کے پھول کے ساتھ کانٹے ہوتے ہیں۔ لہذا یوں ہونا چاہیے کہ فضائل کو طلب کیا جائے اور ان کے ضمن میں آفتوں اور مصیبتوں سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کی جائے۔ رہی یہ بات کہ طبع میں جو خوب ریاست ہے تو وہ فقط اس غرض کے لیے ہے کہ اس فضیلت کو حاصل کیا جائے، جس طرح کی نکاح کی رغبت اس لیے رکھی گئی ہے تاکہ اولاد حاصل ہو، اور علم کی محبت سے عالم کا مقصود مستحکم ہوتا ہے، جس طرح کی یزید بن ہارون نے کہا ہے، ہم نے غیر اللہ کے لیے علم حاصل کیا، لیکن علم نے انکار کر دیا کہ وہ تو فقط اللہ ہی کے لیے ہوگا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ علم نے ہمیں اخلاص کی رہنمائی فرمائی، اور جو آدمی اپنی طبعی خواہش کو کاٹ کر اور دبا کر نفس سے اس کا مطالبہ کرے گا وہ حاصل کرے گا۔ تیسرا، ابلیس نے ان کی ایک جماعت کو یہ وہم دلایا کہ اصلی مقصود تو عمل ہے۔ انہیں یہ بات سمجھ نہ آئی کہ علم کے ساتھ مشغولیت بھی تو مکمل عمل ہے۔ پھر ایک بات یہ بھی ہے کہ عالم اگرچہ عمل میں سست بھی ہو پھر بھی وہ حق کا راہی ہے، اس کے برعکس عابد جو بے علم ہے وہ راہ راست سے بھٹکا ہوا ہے۔ چوتھا، ابلیس نے ان کی ایک بڑی تعداد کو یوں دکھایا ہے کہ عالم علم باطنی سے کچھ حاصل نہیں کر پاتا، حتیٰ کہ ان لوگوں کو بعض اوقات کوئی وسوسہ لاحق ہوتا ہے جس سے وہ یوں کہتا ہے، میرے دل نے مجھے میرے رب سے یہ حدیث بیان کی ہے، اور شبلی یوں کہا کرتا تھا۔ ترجمہ: جب بھی انہوں نے مجھ سے اوراق کے علم کا مطالبہ کیا تو اس وقت میں نے ان کے سامنے خرق و کرامات کا علم رکھا۔ ان لوگوں نے علم شریعت کا نام علم ظاہر رکھا ہے، اور دل میں آنے والے خیالات کو علم باطن کا نام دیا ہوا ہے، اور اس کے لیے انہوں نے سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہ کی بیان کردہ حدیث کو بطور حجت مان رکھا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا ہے۔ حاشیہ میں لکھا ہے، سیدنا علی بن ابی طالب جو کہ جلیل القدر صحابی اور خلیفہ راشد ہیں، ان کو کرم اللہ وجہ کے الفاظ سے مخصوص کرنا شیعی اصول ہے۔ اہل سنت کو ایسی باتوں سے اپنا دامن بچا کر رکھنا چاہیے۔ آپ کا معاملہ بھی بالکل دوسری صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جیسا ہی رکھنا چاہیے۔ ملاحظہ فرمائے شیخ بکر ابو زید کی کتاب معجم المناہی اللفظیہ۔ حاشیہ مکمل ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا ہے، علم باطن اللہ تعالیٰ کی رازوں میں سے ایک راز ہے، اور اللہ تعالیٰ کے احکام میں سے ایک حکم ہے، جس سے اللہ عز و جل اپنے اولیاء کرام کے دلوں میں سے جس کے دل میں چاہتا ہے ڈال دیتا ہے۔ اس حدیث کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی اصل نہیں ہے، اس کی اسناد میں مجہول اور غیر معروف راوی موجود ہے۔ شیخ البانی نے بھی اس کو موضوع قرار دیا ہے۔ ابو موسیٰ بیان کرتے ہیں، ابو یزید کے پڑوس میں اس محلے کا عالم اور فقیہ رہتا تھا۔ وہ ابو یزید کے ہاں آیا اور اس سے پوچھا، مجھے آپ کے متعلق چند عجیب و غریب حکایات سننے کو ملی ہیں۔ تو ابو یزید نے کہا، جو آپ نے میری عجیب و غریب حکایات سن نہیں پائی وہ تو ان سے بھی زیادہ ہے۔ تو اس عالم نے یوں کہا، اے ابو یزید، آپ کا یہ علم کس راوی سے ہے، کہاں سے ہے اور کس آدمی کا ہے؟ تو ابو یزید نے جواب دیا، میرا یہ علم اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہے،
اور اس فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پر ہے۔ جو شخص جتنا علم جانتا ہے اس پر عمل کرے تو اللہ تعالیٰ اسے ایسے علم کا وارث بنائے گا جو وہ نہیں جانتا۔ اور اس فرمان اقدس کی وجہ سے علم دو طرح کا ہے، ایک علم ظاہری اور یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی مخلوق پر حجت و برہان ہے، اور دوسرا علم باطنی اور یہی علم نافع ہے۔ اور اے شیخ، آپ کا علم تو ایک دوسرے سے سن کر حاصل ہوا ہے، جبکہ میرا علم تو براہ راست اللہ تعالیٰ سے بذریعہ الہام ہے۔ شیخ نے اسے یوں جواب دیا، میرا علم تو سکہ راویوں سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، سیدنا جبریل امین سے، اور اپنے رب عز و جل سے مروی ہے۔ تو ابو یزید نے یوں کہا، اے شیخ، کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ سے کچھ علم ایسا بھی حاصل تھا جس سے نہ جبریل مطلع تھا اور نہ ہی میکائیل؟ تو اس نے کہا، جی ہاں، لیکن میں تو یہ چاہتا ہوں کہ مجھے صحیح طور پر آپ کا وہ علم معلوم ہو جائے جسے آپ اللہ عز و جل کی طرف سے فرماتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگا، اچھا، میں آپ کے سامنے بس اتنا سا ہی بیان کروں گا جس قدر آپ کے دل میں اس کی معرفت آ سکتی ہے۔ پھر بولا، اے شیخ، آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا ہے اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بغیر حجاب کے گفتگو بھی فرمائی ہے اور دیدار بھی کروایا ہے، اور انبیاء کرام کے خواب بھی وہی ہوتے ہیں؟ تو شیخ نے فرمایا، جی ہاں۔ حاشیے میں، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ فرماتی ہے، جو تمہیں یہ بیان کرے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پروردگار کو دیکھا ہے تو بلا شبہ اس نے اللہ تعالیٰ پر بہت بڑا جھوٹ باندھا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔ حاشیہ مکمل ہوا۔ تو شیخ نے فرمایا، جی ہاں۔ پھر بولا، کیا آپ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ صدیقین اور اولیاء سے اللہ تعالیٰ کی کلام بذریعہ الہام ہی ہوتے ہیں، اور پھر اس کے فوائد دلوں میں جاگزی ہو جاتے ہیں، اور پھر اقوال حکمت ان کے منہ سے باہر نکلتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کے باعث امت کو نفع پہنچاتا ہے، اور میری فرمودہ باتوں کی تاکید اس سے بھی ہو رہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کی طرف یہ الہام فرمایا تھا کہ موسیٰ کو تابوت میں ڈال دے، چنانچہ انہوں نے اسے ڈال دیا، اور اللہ تعالیٰ نے سیدنا خضر کو کشتی، غلام بچے اور دیوار کے متعلق بھی تو الہام فرمایا تھا، اور انہوں نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے یہ فرمایا تھا، وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي، سورۃ الکہف، میں نے اپنی رائے اور اختیار سے کوئی کام نہیں کیا۔ روایت کی جاتی ہے کہ کوئی آدمی ابو یزید کی مجلس میں حاضر ہوا اور لوگ یوں کہہ رہے تھے کہ فلاں شخص فلاں سے ملا ہے اور اس نے اس سے علم حاصل کیا ہے، اور اس سے کثیر لوگوں نے روایات تحریر کی ہے، اور فلاں فلاں سے ملا ہے۔ ابو یزید بولے، یہ لوگ مساکین ہیں، انہوں نے اپنا علم ایک مردے سے دوسرے مردے سے لیا ہے، جبکہ ہم نے اپنا علم ایسے زندہ لازوال سے اخذ کیا ہے جس سے بالکل موت ہی نہیں ہے۔ میں عرض کرتا ہوں، پہلی حکایت کی فقہا تو قلت علم کا شاہکار ہے، کیونکہ اگر وہ عالم ہوتا تو یہ بات بالیقین جان لیتا کہ کسی چیز کا الہام علم کے منافی نہیں ہوتا، اور نہ ہی الہام کی آڑ میں علم سے دور ہی بھاگا جا سکتا ہے، اور اس بات سے بھی انکار کرنا ممکن نہیں کہ اللہ تعالیٰ انسان کی طرف الہام فرماتا ہے جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ بلا شبہ سابقہ امتوں میں محدث جس کا گمان صحیح ثابت ہوئے ہیں، اور میری امت میں اگر کوئی ایسا ہوتا تو وہ عمر رضی اللہ عنہ ہے۔
یہ حدیث صحیح ہے، صحیح بخاری، کیونکہ محدث بنانے سے مراد خیر کا الہام کرنا ہے۔ البتہ جب کسی کو ایسا الہام ہو جو علم کے مخالف ہو تو اسے اس پر عمل کرنا جائز نہیں ہوگا۔ ایسی صورت میں اس کا الہام شیطانی ہوگا، رحمانی نہیں۔ رہا معاملہ سیدنا خضر علیہ السلام کا، تو راجہ بات یہ ہے کہ وہ نبی تھے۔ حاشا، یہی موقف درست ہے جس سے بھاگا نہیں جا سکتا، جیسے کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ اظہر النظر میں اس کی تفصیل ذکر کی ہے۔ حاشا مکمل ہوا۔ اور انبیاء کرام کو بذریعہ وحی انجام اور نتائج کی اطلاع دے دینے کا کوئی انکار نہیں ہے۔ الہام کا علم کے مقابلے میں کوئی وزن نہیں ہے۔ یہ تو فقہ، علم اور تقوی کا ثمرہ ہے، اور ان کے حامل لوگوں کو خیر کی توفیق ملا کرتی ہے، اور انہیں ہی رشد و ہدایت الہام کی جاتی ہے۔ اور اگر کوئی علم کو چھوڑ کر یوں کہے وہ تو الہام اور دل میں پیدا ہونے والی باتوں پر ہی اعتماد رکھے گا، تو یہ کوئی قابل اعتماد اصول نہیں ہے، کیونکہ جب علم نقلی نہ ہوگا تو ہم پہچان نہ سکیں گے کہ جو دل میں واقع ہو رہا ہے کیا وہ الہام خیر سے ہے یا وسوسہ شیطان سے ہے۔ اور یہ بات بھی جان لے کہ علم الہامی جو دلوں میں القاء کیا جاتا ہے وہ علم منقول جو قرآن و سنت سے حاصل ہوتا ہے کی جگہ پر کام نہیں دے سکتا، بالکل جس طرح علوم عقلیہ علوم شرعیہ کی جگہ پر کارآمد نہیں ہو سکتے، کیونکہ عقلی علوم غذاؤں کی مثل اور شرعی علوم دواؤں کی مانند ہے، یہ ایک دوسرے کی جگہ پر قائم مقام نہیں ہو سکتے۔ رہا اس کا یہ قول انہوں نے اپنے علم کو مردے سے پھر دوسرے مردے سے اخذ کیا ہے، زیادہ بہتر یہی بات ہے کہ جس نے یہ بات کہی ہے وہ جانتا ہی نہیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، وگرنہ یہ تو براہ راست شریعت پر طعن ہے۔ ابو حفص بن شاہین نے کہا ہے، صوفیاء میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو علم میں مشغول ہونے کو بیکاری خیال کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں ہمارے علوم تو بلا واسطہ ہے۔ اور پھر یوں کہا کہ متقدمین صوفیہ تو قرآن و فقہ اور حدیث و تفسیر میں یکتائی زمانہ ہوا کرتے تھے، لیکن ان لوگوں نے فارغ البالی سے بیکاری ہی کو محبوب مشغلہ بنا رکھا ہے۔ ابو حامد طوسی نے کہا ہے، یہ بات جان لے کہ اہل تصوف نے تعلیم و تدریس کے بجائے الہامی امور کی طرف میلان رکھا ہے، اس لیے وہ سیکھنے کی طرف متوجہ نہیں ہوئے اور نہ ہی تحصیل علم کی طرف اور مصنفین کی تصنیفات کی جانب حریص ہوئے ہیں، بلکہ ان کا کہنا ہے صحیح راستہ یہ ہے کہ صفات مذمومہ کو مٹانے اور تمام تعلقات کو منقطع کرنے کے ساتھ ساتھ مجاہدات کو مقدم رکھے اور اپنے قلب و جگر کی اتھاہ گہرائیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف پیش قدمی کرے، اور یہ تبھی ممکن ہو سکتا ہے کہ انسان اپنی سوچوں کو اہل و مال سے اور اولاد و علوم سے بالکل الگ تھلگ رکھے اور کسی گوشہ عافیت میں خلوت گزی ہو جائے اور صرف فرائض و سنن راتبہ سنن موقدہ پر ہی اکتفا رکھے، اپنی سوچوں میں تلاوت قرآن کو شامل نہ کرے اور نہ ہی معنی قرآن میں غور و فکر کرے اور نہ ہی حدیث نبوی وغیرہ کو تحریر کرنے کا خیال کرے، بلکہ لگاتار یہی وظیفہ زبان پر رکھے، اللہ اللہ اللہ، تاکہ بالآخر ایسے حال تک رسائی پا سکے کہ زبان کو حرکت دینا بھی چھوڑ دے اور پھر دل سے اس لفظ کی صورت کو بھی محو کر دے۔ ایسی کلام کا ایک فقی کے قلم سے نکلنا مجھ پر گزرا ہے، کیونکہ اس کلام کی قباحتیں کسی طور پر بھی پوشیدہ نہیں ہے، کیونکہ اس گفتگو میں در حقیقت بساط شرع کو لپیٹنے کی کوشش ہے جو تلاوت قرآن و طلب علم پر ابھارتی ہے۔
اس مذہب کی روشنی میں شہروں کے اجل علمائی کرام کو دیکھتا ہوں کہ وہ اس راستے پر گامزن نہیں ہوئے، بلکہ وہ تو اولاً علم کے حصول ہی میں مشغول ہوئے ہیں، اور ابو حامد کی ترتیب کردہ راہوں پر چلنے سے نفس وساوس اور خیالات کے لیے خالی ہو جاتا ہے۔ اس کے پاس ان وسوسوں اور خیالوں کو دور کرنے والا کوئی علم موجود نہیں ہوتا، پھر ابلیس اس کے ساتھ جس طرح چاہتا ہے کھیلتا رہتا ہے، بلکہ وہ تو ان وسوسوں کو اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی اور مناجات دکھاتا ہے۔ ہم اس چیز سے انکاری نہیں ہے کہ جب قلب طہارت کا پیکر بن جائے تو اس پر ہدایت کی کرنیں پڑتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی نور کی روشنی میں دیکھتا ہے، مگر شرط یہ کہ اس کی طہارت علم کے تقاضوں کے مطابق ہونی چاہیے، نہ کہ علم کے منافی امور کے ساتھ، کیونکہ انتہائی سخت بھوک، زیادہ جاگنے اور تخیلات میں وقت برباد کرنے والی ایسے امور ہیں جن سے شریعت نے منع کیا ہوا ہے، کیونکہ صاحب شریعت سے کوئی ایسی بات نہیں لی جا سکتی جو اس کے منع کردہ امور سے حاصل ہو سکے۔ پھر یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ علم اور ریاضت کے مابین بھی کوئی منافات نہیں ہے، بلکہ علم تو ریاضت کی کیفیت سکھاتا ہے اور اسے صحیح طور پر ادا کرنے پر مدد فراہم کرتا ہے۔ شیطان علم سے دور رہنے والے لوگوں سے اٹکیلیاں کرتا ہے، وہ ریاضت کو ایسے انداز سے اختیار کرتے ہیں جس سے علم روکتا ہے، کیونکہ علم ان لوگوں سے انتہائی بعید ہوتا ہے۔ بعض اوقات یہ لوگ ایسے افعال کر گزرتے ہیں جو ممنوع و حرام ہوتے ہیں، اور بعض اوقات اعلیٰ کو چھوڑ کر ادنیٰ کو اختیار کر لیتے ہیں، حالانکہ ایسی صورت اور حالات میں علم ہی فتویٰ صادر کرتا اور رہنمائی کرتا ہے، تو یہ لوگ اس سے کنارہ کش بلکہ محروم ہے۔ ہم ایسی ذلت و رسوائی سے اللہ تعالیٰ کی پناہ کے طالب ہیں۔ ابو علی البنا کہتے ہیں، ہمارے ہاں بازار اسلحہ میں ایک شخص رہتا تھا جو یہ کہا کرتا تھا کہ قرآن حجاب ہے اور رسول بھی حجاب ہے، فقط دو چیزیں ہیں، ایک بندہ اور دوسرا رب۔ اس کی وجہ سے ایک جماعت فتنہ کا شکار ہو گئی تھی، انہوں نے عبادات کو بھی چھوڑ دیا تھا، پھر وہ اندیشہ قتل کے خوف سے روپوش ہو گیا تھا۔ زرار بن عمر بیان کرتے ہیں کہ ایک قوم نے علم کو چھوڑ دیا، اہل علم کی ہم نشینی سے لا تعلق ہو بیٹھے، پھر انہوں نے الگ محراب خلوت خانے بنا لیے، وہی نمازیں پڑھنے اور روزے رکھنے لگے، حتیٰ کہ ان کی کھالیں ان کی ہڈیوں پر خشک ہونے لگی، انہوں نے خلاف سنت راہ اختیار کی اور بالآخر ہلاک ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کی قسم ہے جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، کوئی بھی آدمی جہالت پر قائم رہتے ہوئے کوئی عمل نہیں کرتا مگر اس کا وہ عمل اصلاح کی نسبت فساد و خرابی کے زیادہ قریب ہوتا ہے۔